علماء فرماتے ہیں کہ سلاطین اربع، کتنے؟ سلاطین اربع، اربع کہتے ہیں چار کو، سلاطین کہتے ہیں چار سمتیں ہیں نا، مشرق مغرب شمال جنوب، ہر سمت کا ایک روحانی کتب ہے جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، جن کے ذریعے سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 4 رجب المرجب شریف ان لوگوں کا یوم ہے۔ کتنی رجب؟ 4 رجب کو ان بزرگوں کا کیا ہے؟ یوم ہے۔ جو بندہ 4 رجب کو ان کے نام کی نیاز دے تو اللہ پاک بے شمار بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مشرق میں خواجہ عبدالرحیم، مغرب میں حضرت خواجہ سیدنا عبدالکریم، شمال میں حضرت خواجہ عبدالرشید، اور جنوب میں حضرت سیدنا خواجہ عبدالجلیل۔ عبدالرحیم مشرقی، عبدالکریم مغربی، اور حضرت سیدنا خواجہ عبدالرشید شمالی، اور حضرت سیدنا خواجہ عبدالجلیل جنوبی۔ تو یہ 4 رجب المرجب شریف ان کا کیا ہے؟ یوم وصال ہے۔ تو ان کی روح کو ہماری آج کی یہ محفل پاک تحفہ دیا ہو۔ دیکھیں یہ محفل کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، نہ ہی پیری مریدی کا سلسلہ یہ صرف اور صرف آپ بھائیوں کی اصلاح کے لیے کی جاتی ہے۔ انسان سارا آپ میں سے جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، کتنے ہیں جو نیک محفلوں میں پورا ہفتہ آپ گئے ہوں گے؟ نہیں گئے نا؟ کسی اور محفل میں تو نہیں گئے نا؟ ایسی محفل میں جہاں نعت ہو، تلاوت ہو، آپ نے شرکت کی کسی نے؟ تو ہماری زندگی جو گزر رہی ہے یہ صرف دنیا داری کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ بولو، عبادت کے لیے۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ تو بتائیے ہم نماز پنجگانہ پڑھتے؟ نہیں پڑھتے نا، سستی کرتے، غفلت کرتے۔ قرآن پاک جو ہماری ہدایت کے لیے ضابطہ حیات ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ کیا ہم صحیح معنوں میں اپنے ماں باپ کا ادب کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نے جو ہمیں صحت دی ہے، یہ جو اللہ نے آنکھیں دی ہے، ہم ان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قیامت کے دن میں بندے سے آنکھ کے متعلق بھی سوال کروں گا، منہ کے متعلق بھی سوال کروں گا، زبان کے متعلق بھی، دل کے متعلق بھی۔ اور اللہ کا قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم انسان کے منہ پر، ہاتھوں پر، پاؤں پر مہر لگا دیں گے۔ ہم انسان سے نہیں پوچھیں گے، ہم پاؤں سے پوچھیں گے بتاؤ یہ کیا کرتا رہا ہے؟ تو پاؤں اللہ کے حضور گواہی دیں گے، یا اللہ یہ کرتا رہا، یہ برائی کی طرف چل کے جاتا رہا۔ ہاتھ کہیں گے یا اللہ یہ سارا دن مجھے غلط کاموں میں استعمال کرتا۔ آنکھیں کہیں گی یا اللہ سارا دن فلمیں ڈرامے دیکھتا۔ زبان کہے گی یا اللہ سارا دن گالیاں دیتا، غیبتیں، چغلیاں کرتا۔ یہ قرآن پاک میں ہے۔ تو یہ جو ہم محفلیں سجاتے ہیں یہ اس لیے سجاتے ہیں تاکہ ہم سب سے پہلے میں، پھر اس کے بعد آپ، ہم اپنی اصلاح کی کوشش کر سکیں، کوئی ہم ایک دوسرے کو ذہن بنا سکے۔ جیسے ابھی الیکشن ہو رہے ہیں نا، الیکشن کارنر میٹنگیں ہو رہی ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، وہ کیا ذہن بناتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟
वोट देना है हमारे लीडर को, हमारे नुमाइंदे को वोट देना है। तो ये भी इसी तरह है, हम यहाँ जमा होके मीटिंग बुला के हम आपको एक दूसरे को हम यही चीज सिखाते हैं, यार हमने मरना है, कब्र में जाना है, अल्लाह को हिसाब देना है, हमने अपनी जिंदगी को जाया नहीं करना, हमने अपनी जिंदगी को फजूल कामों में नहीं जाया करना, हमने नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़नी है, माँ बाप का अदब करना है, रिज़्क़ हलाल कमाना है और अपनी जिंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी में गुजारना है। ये इन महफिलों का मकसद होता है। तो आप हजरात फिर इंशाल्लाह आया करेंगे ना, आया करेंगे, अल्लाह की रजा के लिए आए। अल्लाह अच्छी सोबतें हमें नसीब फरमाए, अच्छा अल्लाह हमें नेक बनाए, साले बनाए, मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली गुजरे जिनका नाम था बिशर हाफी। क्या नाम था? बिशर हाफी। ये शराब पीते थे। क्या करते थे? शराब पीते थे। देखिए अल्लाह जब किसी पे करम करता है ना, कैसे असबाब पैदा कर देता है। ये नशे में धुत जा रहे थे तो इनकी नजर ना रास्ते पे पड़ी, एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था, अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, उस कागज के टुकड़े को उठाया, चूमा, खुशबू लगाई, ऊंची जगह पे रख दिया। क्या? ऊंची जगह पे रख दिया। उस दौर के अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, उनको इल्हाम हुआ कि जाओ हमारे दोस्त के पास, वो शराब की भट्टी में, मैखाने में है, उसका ये नाम है, उसे जाकर कहो तूने हमारे नाम को खुशबू लगा के बुलंद जगह पे रखा है, तेरा नाम हमने आसमानों की बुलंदियों में मशहूर कर दिया। बताओ क्या किया? सिर्फ अल्लाह के नाम का अदब किया। और सिर्फ यहां तक नहीं, अब जब उनको पैगाम मिला तो इन पे कैफियत तारी होगी, नंगे पांव चल पड़े, जंगलों की तरफ चले गए। अब जब जंगलों में गए, नंगे पांव चलते थे, तो जिस शहर में जाते थे ना, उस शहर के जानवर रास्ते में गोबर नहीं करते थे कि कहीं अल्लाह के दोस्त के पांव ना खराब हो जाए। अल्लाह के दोस्त के पांव ना खराब हो जाए। और ये हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के दौर के हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, रात को आप इनके पास जो है वो जाकर दोजाने होकर बैठते। इनके शागिर्द इनसे कहते थे, इमाम अहमद बिन हम्बल से, कि आप सारी जिंदगी, सारा दिन आप हदीस पढ़ाते हैं और आप रात में एक दीवाने के पास चले जाते हैं। बैठे रहने, बैठे रहने, बैठ जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, आप बैठ जाओ। इधर मेरी तरफ तवज्जो कर बेटा, दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो इमाम अहमद बिन हम्बल वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं। आज भी कई अरब के मुमालिक में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह की तकलीद की जाती है। हजरत सरकार गौसे आजम का नाम सुना है? अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाले पीर का नाम किस किस ने सुना है? सबने। वो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीद फरमाते थे, वो हम्बली थे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उस दीवाने के पास जाके दोजानू होके बैठते। शागिर्द उनसे कहते कि आपके पास बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े मुहद्दिस आते हैं, आप एक दीवाने के पास क्या लेने जाते हैं? आप फरमाते थे, तुम्हें खबर नहीं है, मैं सारा दिन किताब पढ़ाता हूं, ये सारा दिन किताब वाले की दीदार में रहता है। यानी मैं हदीस पढ़ाता हूं, ये सारा दिन रसूलुल्लाह का दीदार करता रहता है।
یہ اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے. میں تمہیں حدیث پڑھاتا ہوں، شام کو اس کے پاس آ کے پوچھتا ہوں بتا آج جناب سے تیری کیا باتیں ہوئی ہیں. اللہ اکبر. کیا نیکی کام آئی بھائی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ بولو. اللہ کے نام کا ادب کیا تھا. شرابی آدمی کہاں اور ایک اللہ کا ولی کہاں. پھر اس مقام پہ پہنچے کہ جانور بھی ان کا ادب کر رہے ہیں. تو کیا نیکی کام آ گئی؟ ایک ادب کیا، کاغذ کے ٹکڑے پہ اللہ کا نام تھا، خوشبو لگا کے اونچی جگہ لگا، اللہ نے ان کا زمین و آسمان میں نام بلند فرما دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح ایک آدمی تھا بدبخت. بدبخت سے مراد یہ کوئی نیکی کا کام نہیں، نہ نماز نہیں، لوگوں کو تنگ کرنا، تکلیفیں دینا. لوگ انہیں اس کے ان برے اعمال کی وجہ سے اس کا نام ہی بدبخت رکھ دیا. لوگ اس کو بدبخت کہہ کے پکارتے تھے، یار بڑا بدبخت ہے، کوئی اچھا کام کرتا نہیں. ایک دفعہ وہ حضرت جنید بغدادی کی مجلس میں چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ حضرت جنید بغدادی جو سرکار غوث اعظم کے پیروں کے پیر ہے، ان کی مجلس میں گیا. مجلس کے بعد وہ گھر کو لوٹا تو کسی نے اسے آواز دی، او بدبخت. تو غیب سے آواز آئی، اب اسے بدبخت نہ کہنا، کیونکہ اب یہ ہمارے دوست کی صحبت سے آ رہا ہے، ان کی مجلس سے آ رہا ہے. ہمارے دوست کی صحبت کی برکت سے اللہ نے اس کی بدبختی کو سعادت مندی سے تبدیل فرما دیا. اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے. آپ برف والے کے پاس بیٹھو گے، جب ہوا کا جھونکا چلے گا تو ٹھنڈک آئے گی یا گرمی؟ سارے بولو یار، ٹھنڈک آئے گی. آپ کچرے کے ڈھیر کے پاس بیٹھو گے، ہوا چلے گی، خوشبو آئے گی یا بدبو؟ کسی عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے، ہوا چلے گی، خوشبو آئے گی یا بدبو؟ اسی طرح آپ آگ کے پاس بیٹھو گے، آپ کو وہاں سے تپش ملے گی یا ٹھنڈک؟ گرمی ملے گی نا، یہی ہے نا. تو میرے بیٹے آپ اچھی صحبت میں بیٹھو گے، اچھے شمار کیے جاؤ گے. برے کے پاس بیٹھو گے، برے شمار کیے جاؤ گے. اچھی صحبت میں بیٹھو گے، نیکی کا ذہن ملے گا. برے آدمی کے پاس بیٹھو گے، برائی کا ذہن ملے گا. برے آدمی کے پاس بیٹھو گے، 10-12 گالیاں سن لو گے، کسی کی غیبت سن لو گے، چوری ڈکیتی، یہ سارے تمہیں وہ گر سکھائیں گے، ماں بہن کی گالیاں سکھائیں گے، تم بھی ایک دن گالیاں دینے والے بن جاؤ گے. اچھی صحبت میں بیٹھو گے، نیک صحبت میں بیٹھو گے، گالیوں کو برا جانو گے، ماں باپ کے ادب کرو گے، قرآن پڑھو گے، نماز پڑھو گے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کہف میں بنی اسرائیل کے چند ولیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. کیا؟ ایک کتا بھی تھا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. قیامت کے دن یہ کتا جو ولیوں کی صحبت میں تھا نا، اس کی حالت تبدیل کر کے، اس کی ہیئت تبدیل ہوگی انسانی لبادے میں، اس کو جنت میں داخل کیا جائے. اچھی صحبت نے ایک کتے کو بھی جنتی بنا دیا ہے، اور ہم تو امت محمدیہ ہیں. بتاؤ جب ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ ہم پہ کتنی مہربانی فرمائے گا. تو اسی لیے یہ ہر اتوار کو محفل ہوتی ہے، آپ آئیں، خوشی سے آئیں. مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے، حمزہ بھائی پہ کوئی احسان نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے کی یہ محفل ہے. کوئی یہاں پر پیری مریدی والا چکر نہیں ہے، کوئی آپ سے شدت پسندی نہیں ہے. گھنٹہ سوا گھنٹہ جو بھی محفل ذکر ہو، اس میں آپ حضرات خوشی سے آئیں، شامل ہو. اس کو آپ اپنی محفل سمجھیں. اس کو کیا کریں؟ آپ اپنی محفل سمجھیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی محفل ہے، آپ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے بندے ہیں،
تو آپ کو چاہیے، آپ کو دعوت ہم دے رہے ہیں کہ ہر اتوار کو مغرب کی نماز کوشش کریں یہی ادا فرمائیں۔ مغرب کے بعد آیت کریمہ ہوتی ہے، آیت کریمہ آپ کے رزق میں کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر میں پریشانی ہے، کوئی گھر میں بیمار ہے، روزی کی تلاش میں ہے، امتحان دینا چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، آپ آیت کریمہ میں شامل ہو، مجرب ہے اس میں شامل ہونا۔ مغرب تا عشاء وہ ہوتی ہے، عشاء کے بعد ہماری مختصر گھنٹہ سوا گھنٹے کی محفل ہوا کرے گی انشاءاللہ اب، تو آپ اس میں بھی آپ حضرات شامل ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آج کی محفل کو قبول فرمائے، جتنے ساتھی سنگی ہمارے آئے ہیں اللہ سب کا آنا مبارک کرے، سب کا آنا قبول فرمائے، اس محفل کا نور، اس محفل کی برکات اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ افضل الذکر لا الہ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری محفل کو قبول فرما، یا اللہ اس محفل پاک کا اول آخر قبول فرما، اس محفل پاک کا تحفہ حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے واسطے وسیلے سے سارے انبیاء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، اولاد پاک، آل بیت، ازواج مطہرات، سارے صحابہ صحابیات، تمام تابعین اتباع تابعین، تمام مومنین مومنات، مسلمین اولیاء صالحین، مفسرین محدثین، تمام غوث کتب ابدال، حضرت خواجہ عبد الرحیم صاحب، حضرت خواجہ عبد الکریم صاحب، حضرت خواجہ عبد الرشید صاحب، عبد الجلیل صاحب رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی، مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی، قبلہ عالم خواجہ نور محمد مواد، بابا فرید مسعود گنج شکر، خواجہ نظام الدین محبوب الہی، حضرت عبداللہ شاہ عالم شاہ نوری، جو بابا جمن شاہ، اور دیگر جتنے اولیاء صالحین اس ماہ مبارک میں، گزشتہ ماہ مبارک میں جن کے آراز سے گزر چلے گئے، سب کی جناب میں تحفہ دیا پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما، اس محفل کی برکتیں عطا فرما، اس محفل میں جتنے لوگ شریک ہوئے سب کو اس محفل کا نور نصیب فرما، سب کے رزق میں برکت، ایمان میں برکت، جان مال میں برکت، گھر بار میں برکت۔ یا اللہ سب کو رہنے کے لیے اپنا گھر، اپنا در، اپنی چھت عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں سے بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، سب کی نیک جائز حاجات پوری فرما، سب کے اماں ابا بہن بھائیوں کی خیر فرما، خاندان قبیلہ پڑوس والوں کی خیر فرما، مدرسہ نور الاسلام کو ترقی ہو، مدرسہ نور الاسلام کو اپنا در، اپنی جگہ، اپنی چھت ملے۔ یا اللہ یہ کرائے کی محتاجی ختم ہو جائے۔ یا اللہ سلاطین اربا کے تصدق سے یا اللہ ہمیں اپنی جگہ کا مسائل پیدا کر، اسباب پیدا کر، ہماری مدد کر، اس حوالے سے خوشخبریاں تھا، مسجد اپنی، مدرسہ اپنا، رہنے کے لیے گھر در اپنا، چھت اپنی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نیک جائز حاجات پوری۔ میرے محترم عوان صاحب کے رزق میں برکت، ان کے اہل خانہ میں برکت، بچوں بچیوں میں برکت۔ خالد بھائی بھی آج آخر داخل ہو ہی گئے، یا اللہ ان کو ہر محفل میں آنے کی توفیق عطا۔ یا اللہ ان کا زیادہ حق بنتا ہے، ہم تو دور سے آتے ہیں، یہ تو پڑوس والے ہیں۔ یا اللہ اس محفل کا نور انہیں بھی نصیب فرما، ان کی اماں کو صحت عطا فرما، ان کے گھر میں اہل خانہ پر برکت عطا۔ یا اللہ یہ ہمارے نوجوان آئے ہوئے، یا اللہ ان پر کرم فرما۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سمی بھائی پر کرم فرما، حامد بھائی، ان سب کو یا اللہ محفل میں آنے کی توفیق عطا۔ حمزہ بھائی اور قاری انس صاحب اور ہمارے کمپیار صاحب اور جتنے یہ ماشاءاللہ بچے گھر سے آئے ہوئے ماشاءاللہ چمکتے ہوئے ان کے چہرے، یا اللہ ان کا آنا مبارک، محفل قبول ہو، آپ کے گھروں میں برکتیں ہوں، آپ کے رزق میں برکتیں ہوں، آپ کے اماں ابا کے رزق میں برکتیں ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کو خوشیاں دے، آپ کے ماں باپ کو خوشیاں دے، اللہ آپ لوگوں کو دونوں جہاں کی عزتیں دے، اللہ نیک بنائے، نماز روزے کی توفیق دے، اللہ بری صحبتوں سے اللہ بچائے، اچھی صحبتیں دے، ہر محفل میں اتوار کو آنے کی اللہ توفیق دے، مدرسے میں آنے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول ہو، قبول ہو، اس محلے پر، اس گلی پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرما۔ پاکستان پورے عالم اسلام کی خیر، یمن والوں کی خیر،
شام والوں کی خیر، فلسطین والوں کی خیر، غزہ والوں کی مدد، مقبوضہ جموں کشمیر والوں کی مدد ہو یا اللہ، اسرائیل کے ٹکڑے ہوں، اسلام دشمن تمام طاقتیں تباہ و برباد ہوں، مسلمان عزتیں پائیں، اسلام عروج ملے، سرکار کی ساری امت کی مغفرت ہو، مدرسہ نور الاسلام قیامت تک قائم رہے، اس کا فیضان عام ہو، جاری ہو، ساری ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 اللہ،